بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے ملک میں امن عطا فرما اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو حلال روزگار عطا فرما۔ تو دوستو، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے، آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے۔ آج کے ٹاپک میں ہم بات کریں گے حاملہ جانوروں کی دیکھ بھال۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں۔ میرا نام ہے طارق چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل DGF ڈیسنٹ گوٹ فارم۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں لازمی شیئر کریں۔ تو دوستو، چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ حاملہ جانوروں کی دیکھ بھال کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو دوستو، آئندہ نسل کا انحصار حاملہ جانور کی صحت پر ہے۔ دو باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ ایک، بیماریوں سے حفاظت، اور نمبر 2 ہے خوراک کی کمی نہ ہو۔ خوراک کی کمی سے مراد مقدار نہیں بلکہ جانور کو متوازن خوراک کی فراہمی ہے۔ متوازن خوراک اگر فراہم نہ کی جائے تو اسقاط حمل، بچوں میں کم پیدائشی وزن، کمزور بچوں کی پیدائش، بچوں کی شرح اموات میں اضافہ اور کم دودھ کی پیداوار جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نوٹ: آخری 20 ایام میں پیٹ میں کم جگہ کی وجہ سے جانور کی غذائی ضروریات پوری نہیں ہو پاتی۔ آخری مہینے میں فی جانور 500 گرام ونڈے کی فراہمی یقینی بنائیں۔ اس پر اٹھنے والے اخراجات آپ کو جانور کی صحت، زیادہ دودھ، صحت مند بچوں کی صورت میں وصول ہو جائیں گے۔ آخری ایام میں چرائی کے لیے زیادہ سفر نہ کرائیں۔ تھکان کی صورت میں اسقاط حمل ہو سکتا ہے، جس سے پیداوار متاثر ہو سکتی ہے۔ تازہ اور صاف پانی کی ہر وقت فراہمی یقینی بنائیں۔ 41 سینٹی گریڈ درجہ حرارت میں جانور کو زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے۔ اگر ونڈے میں نمک زیادہ ہو تو بھی زیادہ پانی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایک بچے کے جسم میں 70% مقدار پانی کی ہوتی ہے، جو کہ عمر بڑھنے سے کم ہوتی جاتی ہے، لیکن 50% سے کبھی کم نہیں ہوتی۔ پانی خوراک کو جسم کے مختلف حصوں تک پہنچاتا ہے، زہریلے مادے جسم سے خارج کرتا ہے اور جسم کا درجہ حرارت برقرار رکھتا ہے۔ دودھ دینے والے اور حاملہ جانوروں کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ دوران حمل غذائی ضروریات: بھیڑ بکریوں کے حاملہ ہونے کے 4 ماہ بعد غذائی ضروریات بڑھ جاتی ہیں، تاہم 5ویں ماہ غذائی ضروریات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ چراگاہوں سے جانوروں کو ونڈے پر بتدریج 2 سے 3 ہفتوں میں لایا جائے۔ بچہ یعنی پھل گرانے کی وجوہات: کئی جانور پھل گرا دیتے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک ہے مست بکرے کی بکریوں میں موجودگی۔ نمبر 2 ہے چرائی کے لیے زیادہ سفر کرانا۔ حبس والی جگہ پر حاملہ جانوروں کو رکھنا۔ نمبر 4 ہے موسمی اثرات کی شدت سے نہ بچانا۔ اور نمبر 5 ہے کیلشیم کی کمی۔ نمبر 6 بکریوں کا آپس میں لڑنا۔ نمبر 7 ہائی اینٹی بائیوٹک کا استعمال۔ نمبر 8 ہے گرم ونڈا دینا۔ تو دوستو، یہ ہم نے آپ کے ساتھ ٹرک شیئر کیا ہے، بہت ہی اچھی معلومات دی ہے ہماری اس ویڈیو میں۔ اس معلومات میں آپ کو کسی نہ کسی حوالے سے ضرور فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ تو دوستو، آپ سے ہماری پھر وہی ایک ریکویسٹ ہے، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا، آپ کو سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھنے کو ملے گی۔ تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں لازمی شیئر کرتے جائیں۔
تو دوستو اپنا بہت سا خیال رکھنا، پھر ملیں گے آپ کو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔